بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پہلگام واقعہ، سلامتی کونسل میں پاکستان کی بڑی کامیابی، بھارت مرضی کی قرارداد منظور کروانے میں ناکام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے بڑی سفارتی کامیابی حاصل کرتے ہوئے پہلگام واقعے کے خلاف منظور کردہ مذمتی قرارداد میں سخت الفاظ شامل کروانے کی بھارتی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ سلامتی کونسل نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے واقعے کی مذمت کی، تاہم پلوامہ حملے کے بعد جاری بیان کی طرح سخت زبان استعمال نہیں کی گئی۔ سلامتی کونسل کے بیان میں بھارت کی جگہ صرف تمام متعلقہ حکام کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ سلامتی کونسل میں بیان امریکہ نے تجویز کیا تھا، متفقہ بیان منظور نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے۔ پاکستان نے لفظ جموں کشمیر بھی بیان میں شامل کروایا۔ بھارت چاہتا تھا کہ لفظ پہلگام شامل ہوتا تاکہ یہ تاثر ہو کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت ہڑپ کر چکا ہے۔ پہلگام لفظ شامل کرنے میں ناکامی کے ساتھ بھارت فوری اظہار مذمت بھی نہیں کر سکا۔ پہلگام میں حملہ 22 اپریل کو ہوا تھا۔ مذمتی بیان 4 دن بعد 26 اپریل کو جاری ہوا۔ اقوام متحدہ کے اہلکار کا کہنا تھا کہ خطے کی صورتحال پر انتہائی تشویش کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت اور پاکستان صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا بڑھتا ہوا جنگی جنون، سرحدوں پر فصلوں کی کٹائی کے لیے عوام کو 2 دن کی مہلت۔ بھارت نے بین الاقوامی سرحد سے منسلک گاؤں روراں والا خرد میں فصلوں کی کٹائی کے اعلانات کروا دیے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی پنجاب میں واقع گردوارے سے عوام کے لیے اعلانات کروائے گئے۔ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سرحد پر موجود فصلوں کی کٹائی کے لیے عوام کو 2 دن کی مہلت دے دی گئی ہے۔ بی ایس ایف کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جن کی فصلوں کی کٹائی رہتی ہے وہ 2 دن کے اندر مکمل کر لیں۔ 2 دن کے بعد سرحد کے قریب گیٹ بند کر دیے جائیں گے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ان اعلانات سے واضح ہوتا ہے کہ مودی کا جنگی جنون بڑھ رہا ہے۔ بھارت نے روایتی جنگ کا آغاز کیا تو بھارت بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ جنگ کا آغاز بھارت کرے گا تو اختتام پاکستان کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس 5 سالہ جنگ بندی کی شرائط پر اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے تیار۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے تنازع پر معاہدے کے لیے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر غزہ میں 5 سال کے لیے وحشیانہ کارروائیاں روک دی جاتی ہیں تو اسرائیل کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ایک عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حماس ایک ہی دفعہ قیدیوں کے تبادلے اور 5 سال کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ قبل ازیں حماس نے 17 اکتوبر کو جاری جنگ بندی کی تجویز کی مخالفت کی تھی اور اسرائیل کی جانب سے 10 قیدیوں کے بدلے 45 روز کے لیے جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ حماس کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ معاہدہ فلسطین کے تنازع کے مکمل خاتمے پر مشتمل ہونا چاہیے، جس میں اسرائیل کا غزہ سے انخلاء، قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ زدہ فلسطینی سرزمین پر انسانی بنیادوں پر امداد کی فوری اور بتدریج فراہمی کی اجازت شامل ہو۔ دوسری جانب اسرائیل کا مطالبہ ہے کہ تمام قیدیوں کی واپسی ہو اور حماس سمیت دیگر گروپس غیر مسلح ہو جائیں۔ یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری حالیہ جنگ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی تھی، جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اس دوران 1218 اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ حماس نے اس کارروائی میں 251 اسرائیلیوں کو حراست میں لیا تھا، جن میں سے بڑی تعداد بعد ازاں ہونے والے معاہدوں کے تحت رہا کر دیے گئے اور متعدد اسرائیلی حملوں میں مارے گئے۔ تاہم اس وقت حماس کی قید میں 58 اسرائیلی موجود ہیں۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں دونوں فریقین کے درمیان رواں برس 19 جنوری سے 17 مارچ تک جنگ بندی ہوئی تھی اور اسرائیل کے 33 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، جن میں ہلاک ہونے والے 8 افراد بھی شامل تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے یوکرین کے زیر قبضہ اہم علاقے کرسک کو آزاد کروا لیا۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے زیر قبضہ آخری علاقے
گورنال میں واقع تمام حملہ آور یونٹ اور خصوصی دستوں کو شکست دے دی گئی۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کرسک ریجن میں یوکرینی فوج نے اگست میں قبضہ کیا تھا، جبکہ اسے چھڑوانے کی کارروائی 6 مارچ کو شروع کی گئی تھی۔ 1100 کلومیٹر کا یہ علاقہ آزاد کروانے میں شمالی کوریا کی فوج کے دستوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق محاذ جنگ پر ہلاک اور زخمی یوکرینی فوجیوں کی تعداد 76,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج میں ہزاروں اہلکاروں کی کمی کا انکشاف۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے فوج میں ہزاروں اہلکاروں کی کمی کا انکشاف کرتے ہوئے نیتنیاہو حکومت سے اہم مطالبہ کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فوج گزشتہ 1.5 سال کے دوران غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے، وادی اردن، لبنان، شام اور سینائی میں جنگ کے ساتھ اپنی حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ نفتالی بنیٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ہمیں اتنی سرحدوں اور فوجیوں کو سنبھالنے کی ضرورت پہلے کبھی نہیں پڑی۔ اس وقت فوج میں 20,000 سے زائد اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے نیتنیاہو حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الٹرا آرتھوڈکس یہودی اسرائیلیوں کی فہرست میں شامل ہونے پر پابندی ہٹائے تاکہ ریزرو سیٹوں پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ یاد رہے جنوری میں اسرائیلی فوج نے 338 الٹرا آرتھوڈکس یہودیوں کو فہرست میں شامل کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثیوں نے اسرائیلی فوجی اڈے پر میزائل حملہ کر دیا۔ یمن کے حوثیوں نے جنوبی اسرائیل میں اسرائیلی فوجی اڈے نیواتم ایئر بیس پر میزائلوں سے حملہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حوثی ترجمان یحییٰ ساری نے بتایا کہ ہم نے نیوگیو میں نیواتم ایئر بیس کو نشانہ بناتے ہوئے ایک آپریشن کیا جس میں ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ اس نے بحیرہ مردار کے علاقے میں فضائی حملے کے سائرن بجنے کے بعد یمن سے فائر کیے گئے میزائل کو مار گرایا۔ یہ واقعہ یمن کی وزارت صحت کے ایک بیان کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کی شام سینہ پر امریکی حملوں میں 2 بچوں سمیت کم از کم 8 شہری زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے وادی اردن کے علاقے اور مقبوضہ مغربی کنارے کے صوبے کلکیلیا میں فوجی پابندیاں بڑھا دی ہیں۔ وادی اردن میں اسرائیلی فورسز نے ہمراہ چیک پوائنٹ پر پابندیاں مزید سخت کر دیں جس سے ٹریفک جام ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی بندرگاہ پر مزید دھماکے، ہلاکتیں 14، زخمیوں کی تعداد 750 تک جا پہنچی۔ ایران کے جنوبی شہر بندر عباس کی اہم بندرگاہ پر مزید دھماکے ہوئے۔ کل سے اب تک دھماکوں کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 14 ہو گئی جبکہ 750 سے زائد زخمی ہیں۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ نے سرکاری ٹیلی ویژن پر اعلان کیا کہ جنوبی ایران میں بندرگاہ پر ہونے والے دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 750 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 300 اب بھی بندر عباس کے ہسپتال زیر علاج ہیں۔ کچھ مریضوں کو جن کو مزید دیکھ بھال کی ضرورت ہے انہیں آج رات تہران منتقل کیا جائے گا۔ دوسری جانب بندر عباس کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے عوام کے خون کے عطیات دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ختم، اگلی میٹنگ 3 مئی کو شیڈیول۔ ایرانی جوہری پروگرام پر ایران امریکہ بلاواسطہ مذاکرات عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ختم ہو گیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات کے تیسرے دور میں تکنیکی بات چیت شامل تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق مذاکرات سنجیدہ ماحول میں ہوئے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ملکی دفاعی اور میزائل پروگرام امریکہ بلاواسطہ مذاکرات کا حصہ نہیں۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے جاری رہیں گے۔ مزید اعلیٰ سطح میٹنگ عارضی طور پر 3 مئی کو شیڈیول ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔